بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ عالم نے ہزاروں جرنیل پیدا کیے، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دنیا بھر کے فاتحین طفل مکتب لگتے ہیں، اور دنیا کے اہل انصاف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدل پروری کو دیکھ کر جی بھر کر ان کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ امیر شریعت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام کے تمام صحابہ کرام مرید رسول ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول ہیں۔ اہل مکہ کے جبر و ستم بڑھ چکے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سر عام تبلیغ تو درکنار، عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے، یہاں تک کہ تبلیغ اور عبادت چھپ کر کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اس وقت تعداد 39 تھی۔ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک عجیب دعا مانگی بھی تو عجیب مانگی، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دعا میں یہ بھی مانگا جاتا ہے۔ دنیا عالم میں اسلام کی اشاعت کی دعا مانگی جاتی، یا اہل مکہ کے ظلم و ستم کے بندش کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے، لیکن میرے عظیم پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے عمر بن عشام یا عمر بن خطاب کو دے دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعا مانگ کر دو شخصیات کو نامزد کر کے فیصلہ علام الغیوب پر چھوڑ دیا، اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو وہ دے دے۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دعا کی بدولت اسلام لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کھلے عام تبلیغ کرنے لگے، اور کھل کر عبادت کرنے لگے، اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کرنے لگے، اور کھل کر کہنے لگے اب ہمارے ساتھ جو زیادتی کرے گا ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر کھڑے تھے تو پہاڑ ہلنے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک مارتے ہوئے احد پہاڑ کو مخاطب کر کے کہا، اے احد ٹھہر جا، اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں ہے یہاں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دعا میں شہادت کی تمنا فرمائی، اور اسی دعا کی بدولت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی نبی پر فجر کی امامت کے دوران ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے خنجر مار کر شہید کر دیا۔